سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 کا سال آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ یہ جو سٹارٹنگ کی آڈیو ہے یہ تمام سٹارز کے شروع میں لگی ہوگی، کیونکہ تاکہ مجھے یہ ایک سیم بات ہر سٹار میں نہ بتانی پڑے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی یہ ختم ہوگی اس کے بعد جو سٹارز کا آگے میں شروع کروں گا وہ سب کا علیحدہ علیحدہ ہوگا، کیونکہ کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ سب کو لیے سننا بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو میں صدقہ بتاؤں گا اس ویڈیو کے لاسٹ کے اندر، وہ صدقہ اگر آپ 2025 شروع ہونے سے پہلے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو، تو پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ دینا ہے اور اس کی تیاری پہلے سے کرنی ہے۔ اور اگر 2025 شروع ہونے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے وہ صدقہ نہیں دینا، پھر آپ لوگوں نے وہ صدقہ اور پڑھائی چھوڑ کر پھر جو منتھلی سٹار کی میں بتاؤں گا وہ والی اپنے صدقہ اور پڑھائی دینا ہے۔ اس کے بعد ویڈیو کچھ دن پہلے اپلوڈ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے دیکھ لے تو وہ اس کے لیے بہتر رہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی جادو ٹونے کا مسئلہ، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہو تو وہ کوشش کرے کہ 2025 شروع ہونے سے پہلے وہ یہ معاملات اپنے کلیئر کروا لے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیسے پہچانا جائے گا، میری مختلف چیزوں کی مختلف ویڈیوز ہیں، میں ساتھ ساتھ ان کا لنک اور ڈسکرپشن دیتا جاؤں گا، ان کو دیکھتے جائیے گا۔ اگر آپ کو کاروبار میں مسئلہ ہوگا تو یہ ویڈیو ہے، جادو کے لیے یہ علیحدہ ہے، اس کے بعد آپ کے اٹھراء کے لیے علیحدہ ہے، رشتوں کی بندش کے لیے علیحدہ ہیں، تو اس کی ساتھ ساتھ میں ہر ایک کے بتاتا جاؤں گا، وہ دیکھ لیں اور اس کے مطابق اگر آپ کو مسئلہ ہو تو اس سے پہلے اپنا علاج کروائیں لازمی، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو سال شروع ہونے سے پہلے یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور آپ کا سال بہترین شروع ہو۔ اور میں جو ہوراسکوپ بتاتا ہوں عام روٹین کے اندر وہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جن پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، ساٹھ ساتھی کی پرابلم ہوگی، ستاروں کی منحوست کا مسئلہ ہوگا، ان لوگوں کے حالات ظاہر ہے وہ جادو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کسی کے حالات اچھے بتائے ہیں تو ظاہر جس بندے پر پہلے جادو ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے حالات برے رہیں، اس کو ناکامی رہے، تو میرا بتایا ہوا ہوراسکوپ اس پر کیسے کام کرے گا؟ اور جادو کی وجہ سے وہ ناکام ہی رہے گا۔ تو اس چیز کو ذرا دھیان میں کیجیے گا، اگر ہو سال شروع ہونے سے پہلے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اپنا علاج جلدی سے کروائیں۔ سال شروع ہونے کے بعد دیکھیں تو پھر بھی کروائیں، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ فرق نہیں پڑتا، فرق تو ظاہر ہے 100% پڑے گا، مگر پہلے کروانے سے کچھ ذرا بہتر رہتا ہے، کیونکہ سال کا جب دن آتا ہے، سٹارٹنگ ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں، کچھ بینیفٹس ایکسٹرا مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے برج کے مطابق کہ 2025 کے مطابق آپ کا برج جو ہے وہ کیسا رہے گا 2025 میں مکمل سال کے مطابق جو ہے۔ برج عقرب، سٹار ہے اسکورپیو۔ آپ لوگوں کے لیے یہ سال کس طرح کا رہے گا؟ کاروبار، سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو جو لوگ فیکٹری اونر ہیں، جو لوگ چیز بنا کر بیچتے ہیں، صرف ان کا بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ چیز بنا کر بیچتے ہیں، اب وہ چھوٹی سی کمرے کی فیکٹری ہے یا پھر ایک کنال کی فیکٹری ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے دکاندار جو چیز رکھ کر بیچتا ہے، ایک دکان ہوتا ہے فیکٹری اونر جو بندہ بنا کر بیچتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ سال انشاءاللہ تعالی بہت اعلیٰ ثابت ہوگا، بہت اچھا پروفٹ آپ کو سال کے اینڈ میں ملے گا۔ سال کے اینڈ میں یہ نہیں کہ سال کے اینڈ میں ملے گا، یعنی کہ سال کے اینڈ میں اگر جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی بہت اچھے پروفٹ میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے بہت مبارک ہے۔ اچھا جی، جو دکاندار ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہت چھوٹی سی ریشو ہے ایسی جس کو ایک بہت اچھا پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا، باقی زیادہ تر دکاندار جو ہیں اس میں برابر کے رہیں گے، نقصان نہیں ہوگا، پروفٹ بھی بہت بڑا نہیں ہوگا، نارمل سا پروفٹ ہوگا، یعنی خرچے پورے ہو سکتے ہیں، تو یہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے آج کل مہنگائی بڑھ رہی ہے اس حساب سے یعنی آپ کی آمدن بھی اتنی بڑھتی جائے گی۔ اگر کسی مہینے میں نقصان بھی ہوگا تو وہ پریشانی والی بات نہیں ہے، مہینے میں تو نہیں، آپ لوگوں کا دنوں کا حساب سے ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو اگر کسی 2-4 دن نقصان ہوگا تو اگلے دنوں کے اندر وہ ریکور ہو جائے گا، یعنی اتنی آپ کا پروفٹ ہو جائے گا کہ پچھلا نقصان بھی انشاءاللہ آپ کا کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ بات کرتے ہیں پراپرٹی ڈیلرز، جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جو بڑے سودے کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سال ٹھیک رہے گا، پروفیٹیبل رہے گا۔ اور یہ بتا دوں، بڑے سودے والوں میں جو بڑے سودے، ٹھیک ہے، اربوں خربوں کی پراپرٹی لے کر سیل کرتے ہیں یا کمیشن کے اوپر کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی بہت کم ریشو ہے جو کامیاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بات کر رہا ہوں۔
تو آپ لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے ٹھیک رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو ایک اچھا پروفٹ اس سال اس کے اندر ملے گا۔ جو لوگ چھوٹے مکان بنا کر بیچتے ہیں، اس کے بعد کمیشن کے اوپر کام کرتے ہیں، رینٹ کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رینٹ کے دکانیں مکان وغیرہ دیتے ہیں، ان کے لیے یہ سال ایک بہترین سال ہے، شاید بڑے سودے والوں سے بھی زیادہ پروفٹ لے کر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ محنت کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی، ٹھیک ہے۔ کوشش کیجیے گا اپنے سودوں میں یہ جو پارٹنر ہیں وہ کم سے کم رکھیں، مجبوری ہوتی ہے اس کام کے اندر، مگر آپ کوشش کریں کہ کم ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو ٹرانسپورٹرز ہیں، جن کا گاڑیوں کا کام ہے، سب سے پہلے وہ لوگ جن کا بڑی گاڑیاں ہیں، زیادہ گاڑیاں ہیں اور اپنی ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ سال اچھا ثابت ہوگا اور بہت ہی اچھا ثابت ہوگا۔ نقصان تو ہوتے رہیں گے مگر وہ ریکور ہوتے جائیں گے، کیونکہ اس فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے نقصان پہلے ہے، فائدہ بعد میں ہے۔ اس کے بعد جو لوگ چھوٹی گاڑیاں چلاتے ہیں، چاند گاڑی وغیرہ یا کوئی ایسی گاڑی، کار وغیرہ، یعنی صرف اپنے گھر کے خرچے کے لیے ان کا یہ سال ایک برابر کا سال رہے گا، پروفٹ نہیں ہوگا، بہت زیادہ، بہت کم، منیمم ہو سکتا ہے، اور نقصان کے بھی بیچ میں چانسز ہیں، تقریباً 20% لوگوں کے نقصان کے چانسز بیچ میں آ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی ریشو نہیں ہے۔ 20% اگر اس میں آ رہے ہیں، 10% وہ لوگ نکال لیں جن لوگوں کا پروفٹ بہت اعلیٰ ہوگا، اور باقی 70% ایسے ہوں گے جن لوگوں کے تقریباً سمجھ لیں کہ یہ سال ایک برابر کا سال گزرے گا، پروفٹ نہیں ہوگا اور لاس بھی نہیں ہوگا۔ لاس ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا، مگر ایک بہت اچھا پروفٹ ہونے کے چانسز نہیں ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ بات کرتے ہیں جن لوگوں کا لائف سٹاک سے تعلق ہے، جانوروں سے تعلق ہے، ان لوگوں کے لیے یہ سال بہت اعلیٰ ہے، انشاءاللہ بہت اچھا پروفٹ آپ لوگوں کو اس چیز کے اندر ہوگا۔ اگر کسی مہینے میں نقصان ہوگا بھی تو اگلے مہینے وہ کور ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جو زمیندار ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے بہت اچھا تو نہیں کہہ سکتے، پر پھر بھی کچھ بہتر رہے گا، پروفٹ کچھ نہ کچھ۔ مگر جو چھوٹے، بالکل چھوٹے زمیندار ہیں، اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں اس چیز سے، ان لوگوں کا صرف خرچہ چلے گا، ان لوگوں کو میں پروفٹ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو پروفٹ ہوگا، بلکہ الٹا ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا قرض کا نظام آپ لوگوں پر آ جائے۔ اگر آپ لوگوں کو شک ہو کہ آپ کا کام بند کسی جادو ٹونے کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے، تو یہ میری ایک ویڈیو ہے، اس کو لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے اندر تقریباً آپ کے ایسی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں میں نے، جس کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کے اوپر جادو ہے یا نہیں۔ فضول شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں، سرکاری نوکری والے، ان کے لیے بھی یہ سال بہت اعلیٰ ہے، اور پرائیویٹ سیکٹرز والوں کے لیے بھی سال بہت اعلیٰ ہے، ترقیاں بھی ہیں۔ اس کے بعد اس سال جو ہے 100% لوگوں کے تقریباً تنخواہیں بڑھنی ہیں، وہ ویسے بھی مجبوری ہے بڑھنا، مگر آپ کے سٹار میں کچھ زیادہ بہتری ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ سٹار سے تعلق رکھنے والے لوگ جو یہ جاننا چاہتے ہیں بیرون ملک اس سال سفر کریں گے یا نہیں، اگر انہیں پیپر نہیں جمع کروائے تو ان کو چاہیے، ویسے تو ریشو آ رہی ہے کہ آپ ضرور سفر کریں گے، چاہیے کہ میری منتھلی ویڈیو دیکھیں، اس سے آپ کو زیادہ بہتر اس چیز کا پتہ چلتا جائے گا۔ پر اوورآل جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف فراڈی کے چکر میں نہ پڑیں، باقی کچھ نہ کریں، یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو کہیں اگر نہ پھنسائیں، تو پھر تقریباً جو اس چیز کی خواہش رکھنے والے ہیں ان لوگوں کی ریشو بتانے لوگوں تقریباً 70% تک کی ہے، تو ایک بہت اعلیٰ ریشو ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہتر رہیں گے۔ بات کرتے ہیں جن بچے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کا سوال ہے اس سال ان کی شادی ہوگی نہیں، تو تقریباً سمجھ لیں کہ لڑکوں کی جو اس میں ایوریج آ رہی ہے وہ تقریباً 70%، اور لڑکیوں کی جو ایوریج اس کے اندر آ رہی ہے وہ 90% تک ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ سٹار سے تعلق رکھنے والی لاکھوں لڑکیاں ہیں تو لاکھوں کی نہیں، جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کی بہت ایک اچھی ریشو آ رہی ہے۔ تو یہ ریشو میرے خیال میں شاید اب آنے والے باقی کسی سٹار کا میں بتاؤں تو اس میں ہو بھی نہ، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں نے جتنے بھی ابھی تک ہاراسکوپ باقی لکھ کر رکھے ہیں اپنی باقی سارے سٹارز کے، اس کے اندر کسی کی بھی اتنی اچھی ریشو آ رہی ہو اس معاملے کے اندر جو کہ آپ لوگوں کی آ رہی ہے۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو ایسا مسئلہ ہو جس کے اندر رشتے نہ آتے ہوں یا ہو کر ٹوٹ جاتے ہوں، یا آپ لوگوں کو شک ہو کہ کوئی جادو ٹونا ہے یا نہیں، تو پھر یہ میری ایک ویڈیو ہے مکمل تفصیل کے ساتھ، اس کے اوپر اس کے اندر نشانیاں موجود ہیں جادو کی، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو 100% پتہ چل جائے گا۔ کوشش کریں کہ سال شروع ہونے سے پہلے یا پہلے مہینے کے اندر اندر اپنا علاج کروائیں، تاکہ آپ کے پاس باقی کافی ٹائم بچے جس کے اندر آپ لوگوں کا رشتہ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ ہو۔ اور یہ میں صرف اور صرف ارینج میرجز کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرجز کے بارے میں نہیں، ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
ان کا اس چیز سے نہیں، ان لوگوں کا یہ ایک سمپل جو سوال ہے شادی ہوگی یا نہیں، اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ اب آگے وہ لو میرج ہے، وہ ارینج میرج ہے، مگر زیادہ تر ہم لوگ ارینج کا حساب کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لو کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی ان لوگوں کے لیے یہ سال جو ہے بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھی ریشو آ رہی ہے میڈیسن کے اثرات کی، کہ جب آپ دوائی کھائیں گے، کیونکہ آپ اچھے سے یہ چیز جانتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ تر ایسی میڈیسن دیتے ہیں جو کہ اثر ہی نہیں کرتی، ورنہ اگر اثر کرتی ہوں تو لوگوں کے 5-5 10-10 سال ہی نکل جائیں، ان کی اولاد نہ ہو، کیونکہ میڈیسن تو دوسری چیز کا، اگر انڈے کم ہے تو ڈاکٹر نے تو میڈیسن دی ہے انڈوں کی، تو انڈے کیوں نہیں بن رہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ستاروں کی منحوست اور باقی میرے رب کی طرف سے کچھ پابندیاں ان چیزوں کو دور کرتی ہے۔ اگر کچھ ستارے نظر آتے ہیں تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں، تو اس کے مطابق بہت اعلیٰ ریشو ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی میڈیسن کی طرف پوری جان سے دھیان کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی ذات کرم کرے گی، ضرور اولاد ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کا بچے نہیں ہوتے، یا 18 کی پرابلم ہے، بچے ہو کر مر جاتے ہیں، یا چوتھے 5ویں مہینے میں بچے کی گروتھ نہیں ہوتی، یا پھر پہلے دنوں کے اندر ہی حمل ضائع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ایک نشانی بتاتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر بچیں یہ سمجھتی ہیں ہمیں حمل ہی نہیں ہوا، تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کو حمل ہوگا، مگر 2-4 دن اوپر جانے کے بعد ان کو اچانک بہت زیادہ خواب آنے شروع ہو جائیں گے، تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے یا 1 دن کے اندر اندر حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ یہ بچی یہ سمجھتی ہے کہ میرے وہ دن شروع ہو گئے جن دنوں کے اندر میں نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ 1-2-3 دن تو ویسے بھی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو اچانک خواب آنا شروع ہو جائیں گے، اور بے شمار خواب آئیں گے، اور یہ تب تک آئیں گے جب تک آپ کو ڈیٹ نہیں آ جاتی۔ جیسے ہی ڈیٹ آئے گی اسی وقت خواب آنا بند ہو جائیں گے، یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے۔ تو پھر 100% آپ کو 18 کی پرابلم ہے، تو یہ میری ایک ویڈیو ہے، اسے دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات اس میں کلیئر ہو جائیں گے۔ باقی اوورآل بتا دوں کہ سٹارز کے مطابق آپ کے سٹار سے تعلق رکھنے والے بچے بچیاں جو ہیں ان کا ایک بہت ہی بڑی ریشو آ رہی ہے اولاد کے لحاظ سے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ بڑے دھیان سے دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے آنے والا سال، آنے والی زندگی کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ جو صدقہ اور پڑھائی تمام سٹارز کے لیے سب سے بہترین ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ صدقہ آپ دیں گے، پہلے ہی اس کی تیاری کر لیجئے گا اگر دنوں کے حساب سے کوئی مسئلہ بنا تو۔ پنجابی میں ہم پھپھرا کہتے ہیں، انگلش میں لنگس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بڑے گوشت کا آپ وہ لیں گے، 5 چھٹانک 3 جگہ پر آپ لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ وہ آپ شروع کریں گے 29 تاریخ کو، 29، 30 اور 31، 3 دن آپ لگاتار اس کا صدقہ دیں گے۔ اب یہ آپ نے دینا کیسے کہ اپنے سر سے 7 بار آپ نے گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پہ آئیں اور پھر واپس سیدھے کندھے پہ آئیں گے، تو یہ 1 چکر ہوگا۔ الٹے کندھے سے یا سامنے سے یا پیچھے سے شروع نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ اس طرح آپ نے 7 بار گھمانا ہے اپنے سر سے، اور اس کے بعد اس کو آپ ویرانے میں پھینک سکتے ہیں۔ چلتے ہوئے پانی میں پھینکنا سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کسی نہر میں، دریا میں یا ایسی جگہ میں۔ تو 3 دن آپ نے وہاں پر پھینکنا ہے۔ ویرانہ اس ٹائپ کا ہو کہ جہاں پر درخت وغیرہ ہوں، تاکہ وہاں پرندے موجود ہوں اور وہ اٹھا کر کھا سکیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس طرح آپ نے 3 دن لگاتار دینا ہے۔ اب 31 تاریخ کی رات کو آپ نے عشاء کی نماز گھر پہ پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا، مسجد میں نہیں پڑھنی۔ آپ عشاء کی نماز شروع کریں گے تقریباً 11 بجے، ٹھیک ہے؟ 17 رکعت نماز کی مکمل پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا، جو بندے رکعت کم پڑھتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑے۔ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں، اس کو سکپ کریں گے یا جلدی سنیں گے، یہ آپ کے نصیب کے معاملات ہیں، اس رب کو منانے کے معاملات ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں کہ آپ سکون سے اس چیز کو سن کر سمجھ سکیں، تو پھر کامیابی بھی نہیں ملتی۔ برائے مہربانی اپنی نماز کی رکعتیں پوری پڑھا کریں۔ 17 رکعت عشاء کی ہیں، ٹھیک ہے؟ موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہ پڑھو۔ سوچو نا، سنتیں آپ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، یہ آپ لوگوں کا قصور نہیں، ہمارے علماء کرام کا ہے۔ میری کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جس کے نیچے جس کے اندر میں نے بتایا 17 رکعت پڑھنی ہے، تو نیچے کمنٹس آئے ہوئے ہیں، اگر آپ جا کر پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی عشاء کی تو 17 رکعتیں ہوتی ہی نہیں۔
تو آسانی اس کے لیے آپ جائیں گوگل پر جا کے نماز ارکات صرف لکھیں تو آپ کو جتنے بھی چارٹ ملیں گے اس کے اندر 17 ارکاتیں لکھی ہوں گی. اگر ہوتی نہیں تو ساری دنیا پاگل ہے جس نے 17 لکھی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے علماء کرام نے اتنا ذہن میں بھر دیا ہے کہ یہ پڑھ لو ضروری ہے، یہ نہ پڑھو ضروری نہیں ہے. سوچو کہ جو نبی کرتا رہا ہے ہم نے وہ کرنا ہے یا جو مولوی بتا رہے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت کے حساب سے کیا کہ جو ہمارے نبی نے کیا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. یہاں تک کہ مغرب کی 7 رکعت ہوتی ہیں، مگر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی اذان ہوتی تھی، اذان اور نماز کے درمیان جو تھوڑا سا ٹائم بچتا تھا اس میں بھی 2 رکعت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ رکعتیں کم پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کی مہربانی 17 ارکات پوری پڑھنی ہے اور 11 بجے آپ نے شروع کرنا ہے. 5-7 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. 17 ارکاتیں آپ نے پڑھ لی. اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 4 رکعت نماز. نیت بتا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا یہ لکھ لیں اپنے پاس تاکہ اس وقت آپ کو ویڈیو نہ دیکھنی پڑے نہ سننی پڑے. یہ کاغذ پر نیتیں لکھ لیجئے گا. 4 رکعت نماز نوافل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. اس کے بعد آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی. اب پہلے ہدیہ کہا تھا، اب پڑھیں گے ثواب واسطے پنجتن پاک کے. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اب پھر آپ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی. ثواب واسطے میرے والدین کے. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. جن کے دونوں فوت ہو چکے ہیں، جن کا ایک زندہ ہے ایک فوت ہے، یا والد یا والدہ، وہ اس کے لیے اس طرح پڑھے گا. اگر والدہ فوت ہو چکی ہیں تو ثواب واسطے میری والدہ کے و بلندی درجات میرے والد کے. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. اور جن کے دونوں زندہ ہیں وہ پڑھیں گے 4 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، منہ طرف بندگی اللہ تعالیٰ کی. بلندی حاجت، بلندی درجات میرے والدین کے. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. یہ بہت ضروری ہے. یہاں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رزق میں تنگی ہے. تو آپ نے حکم فرمایا کہ صبح اپنے والدین کے پیروں کو ہاتھ لگا کر منہ پر مل کے چلے جانا، تمہیں رزق مل جائے گا. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی، کچھ نے کہا یہاں پر سوال کہ یہ مختلف طریقے سے حدیث ہے. کچھ نے کہا کہ میری والدہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ والدہ کے پاؤں کو ہاتھ لگا اور والد کی قبر کے پاس چلے جائیں. قبر کے پاؤں، قبر پہ جو حصہ ہے وہاں پر ہاتھ لگا لیں. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں وہ قبر پر جائیں اور قبر والے جو پاؤں والی جگہ وہاں پر ہاتھ لگا کے اپنے منہ پر ملیں اور چلے جائیں، رزق مل جائے گا. اگر قبر فوت ہو چکے ہیں اور قبر کا نہیں پتہ تو 2 سٹکس لے کر سامنے رکھیں، قبر کا تصور کریں، پاؤں پر ہاتھ لگائیں، اپنے والدین کا تصور کریں، منہ پر مل کر چلے جائیں تو آپ کو رزق ملے گا. تو یہ نوافل بہت زیادہ رزق کے لیے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ رزق لینے کے لیے. تو سال کے پہلے دن ہی اگر یہ چیز ادا کر دی جائے تو رزق کی کبھی کمی ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں 4 رکعت نماز نفل، شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی. منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر. اور نیت یہ ہوگی کہ میرے رب العزت، میری ابھی تک کی گزری ہوئی زندگی بہت اچھی گزری ہے. میرے رب، آپ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں کیا. میرے رب، میں سکون سے زندگی گزارتا رہا ہوں. آپ کی چاہے جیسی بھی لائف گزری ہو، مگر اپنے سے نیچے اگر دیکھو گے تو آپ کا شکر ادا کرنے کا دل کرے گا. تو کہنا ہے میرے رب، میری زندگی بہت اچھی گزری ہے، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں، نیت پچھلی گزری ہوئی زندگی کی ہوگی. اس کے اندر اگر آپ سکون سے پڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ 12 بجنے سے پہلے فارغ ہو جائیں گے. اب آپ نے جو باقی ٹائم گزرے گا اس کے اندر آپ نے کلام پاک لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے.
یہاں تک کہ 12 سے آگے کا ٹائم ہو جائے، یعنی 5-7 منٹ کا ٹائم آگے گزر جائے، نیا سال شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو کلام پاک، اب کلام پاک فر کر کے نہیں پڑھنا۔ کلام پاک کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے جیسے بچے پڑھتے نا انگلی رکھ کے، یعنی لفظوں پر دھیان دینا ہے۔ زبانی آتی بھی کوئی آیت ہو، جیسے ایک مثال الحمد شریف ہر مسلمان کو یاد ہے، مگر جب آپ شروع کریں گے الحمد شریف سے تو آپ نے اس کو الحمد شریف سے نہیں، الحمد شریف کو زبانی نہیں پڑھنا، انگلی رکھ کے پڑھنا ہے۔ دوسری بات، جب آپ قرآن مجید کھولیں گے تو جہاں سے قرآن مجید کھلے آپ نے وہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، شروع الحمد شریف سے نہیں کرنا۔ جہاں سے قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کو کھولے، جہاں سے قرآن مجید کھل جائے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی، اور پہلے صفحے سے وہاں سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہوگا، اور آپ پڑھیں گے 12 بجے کے بعد تک۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے گا، صرف اپنی ذات کے لیے، یاد رکھیں یہاں دوسروں کے لیے دعا نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے اول آخر درود ابراہیمی الحمد شریف پڑھنے کے بعد، اپنے رب سے دل کھول کر مانگیں، پر طریقہ کار یہ ہوگا کہ اے میرے رب، پچھلے گزرے ہوئی زندگی کا میں شکر ادا کرتا ہوں، پر آج جو یہ سال شروع ہوا ہے اس سال کو میرے لیے بابرکت بنا دیں۔ میرے رب العزت اس سال کے اندر مجھے اتنی کامیابی عطا فرمائے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ رب العزت میرا شمار غنیوں میں بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا بستر، یہ یہاں شرط نہیں ہے، اگر ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے، نہ ہو تو نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ آپشنل ہے یہ چیز، مگر کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس رات آپ کسی ایسے بستر پر سوئیں جو کہ پاک صاف ہو، دھلا ہوا ہو، اور آپ اکیلے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور استغفر اللہ کا ورد کرتے جائیں، سو جائیں۔ نیند ایسی کنڈیشن کے اندر نیند بہت مشکل سے آتی ہے اور لیٹ آتی ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے بتا دوں کہ پڑھائی کرتے کرتے جب آپ سو گے تو آپ کو نیند جو ہے وہ مشکل سے آئے گی اور بہت کم آئے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے آ بھی جائے، تو آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے یہ اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ اگلا سال یہ ہورسکوپ چھوڑ دیں، پھر ہورسکوپ کا کوئی تعلق نہیں اس چیز سے۔ پھر دیکھیے گا میرا رب، میں بتاؤں گا کہ آپ کا یہ مہینہ اچھا نہیں گزرنا اور آپ کا وہی مہینہ اچھا گزرنا ہے۔ میں کہوں گا یہ مہینہ نارمل ہوگا، اس مہینے میں مالک اور ترقی دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہم نجومیوں کا ہر معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور میرے رب سے ڈائریکٹ لوگوں کا تعلق ہو جاتا ہے۔ شکرانے کے نوافل اگر روز عشاء کے بعد پڑھتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نوافل، نیت یہی رہے گی، صرف 4 کے بجائے 2 ہو جائیں گے، اور 2 شکرانے کے نوافل، اور پھر آپ جو شکرانے کے جب نوافل پڑھیں گے تو پھر آپ پچھلی زندگی کا نہیں، پھر ایک دن کا کہیں گے کہ میرے رب میں آج کے دن کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا دن بہت اچھا گزرا۔ پوری عمر کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں، کسی وظیفے کی ضرورت نہ رہے گی پوری عمر، ایک دفعہ کر کے دیکھو، اور چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کریں تو دیکھیے گا کہ میرا رب اتنی کامیابی دے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ آپ یہ چیز کر کے دیکھیں، صدقہ دیتے رہیں نظر بد کے لیے، چلتے پھرتے ایک انڈا لیں، کبھی بھی کوئی دن کا تعین نہیں، ایک انڈا لیں، اپنے سر سے 7 بار گھمائیں اور کسی گلی میں کسی سڑک پر پھینک دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ یہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی یاد بتا رہا ہوں کہ پوری عمر کمی نہ آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔